ناظرین و عزیز طلباء آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے اردو نثر 1857 کے بعد موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ 1857 میں پہلی جنگ آزادی کے خون چکا انجام سے ہندوستانی تاریخ ایک معنی خیز موڑ لیتی ہے۔ اس سال سقوط دہلی اور آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی سے وہ نو آبادیاتی منصوبہ مکمل ہو گیا جس کی پیش بندی 250 سال پہلے کی گئی تھی۔ ملک کے اہم علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی توسیع اور بالادستی، پرائیویٹ حفاظتی فوج کی تشکیل، پلاسی کی جنگ، نواب سراج الدولہ کی شہادت، ٹیپو سلطان کی شہادت، نواب واجد علی شاہ کی کلکتہ منتقلی اسی سلسلے کی اہم کڑیاں تھیں جو اورنگزیب کے انتقال کے بعد گاہے گاہے رونما ہوئیں۔ 1857 کا المیہ اس سلسلے کی آخری نتیجہ خیز کڑی ہے جس کا عام ہندوستانیوں پر بڑا منفی اثر ہوا۔ حوصلہ شکنی اور فکری انتشار سے سیاسی اور سماجی منظرنامہ بدلنے لگا۔ سارے مسلمات، تصورات، روایات اور اقدار میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی اور تہذیبی حالات کے نشیب و فراز سے عوام میں مایوسی، محرومی اور پیچ و تاب کا ایسا شدید احساس پیدا ہوا کہ فکر و عمل کے اعتبار سے سماج 3 طبقوں میں بٹ گیا۔ ایک طبقہ عملی زندگی سے کنارہ کش ہو کر گمنامی کے غار میں جا چھپنے پر آمادہ تھا، دوسرا مشرقی طرز میں ذرا سی بھی ترمیم نہیں چاہتا تھا اور اس پر سختی سے کاربند رہنا اپنا ایمان سمجھتا تھا، جبکہ تیسرا طبقہ عقل و فہم کی روشنی میں خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا اور سماجی، تہذیبی، اخلاقی اور ادبی رویوں میں لچک پیدا کرنے پر مستعد تھا تاکہ بدلے ہوئے حالات کے تحت ہر سطح پر خوشگوار اور متوازن تبدیلی آئے اور عملی زندگی میں قوم کا وجود باقی رہے۔ اس طبقے کے سرخیل اور پیش رو سر سید احمد خان تھے۔ سماجی، تہذیبی یا ادبی محاذ پر ان سے متاثر ہونے والوں میں الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد، محسن الملک، ذکاء اللہ، چراغ علی، سید احمد دہلوی، وحید الدین سلیم، شاد عظیم آبادی، شرر لکھنوی اور منشی سجاد حسین وغیرہ تھے۔ ان میں سے بعض قلمکار ہر جگہ سر سید کی ہمنوائی کر رہے تھے اور بعض صرف ادبی سطح پر ان سے اتفاق رکھتے تھے۔ ان ادیبوں کے ذریعے اردو ادب بالخصوص نثر کو ایک نیا رخ ملا۔ نثر کی ہمہ جہت ترقی ہوئی۔ کئی تخلیقی اور غیر تخلیقی اصناف روشناس ہوئیں، جیسے تاریخ، سوانح عمری، ناول، افسانہ، مضمون، مقالہ، صحافت، مکتوبات، طنز و مزاح، تنقید، لغت اور لسانیات وغیرہ سے متعلق بنیادی مگر سدا بہار تحریریں ظہور پذیر ہوئیں۔ چونکہ نثر کے اس عہد زریں کی پشت پر سر سید کی حرکی شخصیت تھی اور علی گڑھ سے شروع ہونے والی تعلیمی اور ادبی جد و جہد کی گونج سارے ملک میں سنائی دینے لگی تھی، اس لیے اسے سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کا عہد بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید کا عہد اردو نثر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے جدید نثر کا دور بھی کہتے ہیں۔ اردو نثر سر سید سے پہلے قصے کہانیوں تک محدود تھی اور اس کا طرز بیان بھی عام طور پر پرتکلف اور
पुरतसन्नो हुआ करता था। नसर निगारी की इस कदीम रविश को सर सैयद से पहले गालिब ने तर्क किया। उन्होंने अपने खतूत में सादा, सलीस और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जो बोलचाल की ज़ुबान से करीब थी। उनका अंदाज़े तहरीर बेतकल्लुफ़ और बेसाख्ता था। सर सैयद ने क़दीम अंदाज़े तहरीर को तर्क करके नया अंदाज़े तहरीर ना सिर्फ ख़ुद इख्तियार किया बल्कि दूसरों को भी इसके लिए आमादा किया। सर सैयद ने हर मौजू के मुताबिक एक नया उसलूब इख्तियार किया, जिसकी वजह से उर्दू नसर ने ऐसी तरक्की की कि वो हर किस्म के मज़ामीन और इल्मी मौज़ूआत को बयान करने के काबिल हो गई। आइए अब हम इस दौर की नसरी असनाफ़ का जायज़ा लेंगे। तारीख़ निगारी। तारीख़ किसी इलाक़े, मुल्क या दुनिया में रूनुमा होने वाले अहम और यादगार वाक़यात और दूसरे मुतालिक़ात की एक ज़मानी दस्तावेज़ होती है। अल्लामा शिबली इस अहद के एक अच्छे मौर्रिख़ हैं। उन्होंने अल मामून और अल फ़ारूक़ जैसी अहम किताबें लिखीं। इन किताबों में मुतालिक़ा दौर के माहौल, समाज, सियासत और तमद्दुन की तफसील दर्ज करते हुए मज़कूरा शख्सियतों की ज़िंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली है। सर सैयद की किताबें तारीख़ सरकशी बिजनूर और असबाब बगावत हिंद खालिस तारीख़ तो नहीं मगर तारीख़ी हवाला रखती हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबार अकबरी और क़िसस हिंद भी तारीख़ी नौइयत की अच्छी किताबें हैं। इनके हम असर ज़काउल्लाह की तारीख़ हिंदुस्तान, शाद मुनीरी की रियाज़ तरबियत, भवानी लाल की कुलिया तारीख़ हिंदुस्तान, शाद अज़ीमाबादी की तारीख़ सूबे बिहार, खुदा बख्श खां की तारीख़ अज़ीमाबाद, सैयद अहमद देहलवी की बज़्म आखिर वग़ैरह भी तारीख़ की काबिल ज़िक्र किताबें हैं जो 1914 तक लिखी गईं और उर्दू नसर की तरक्की का सबब बनी। सवाने उम्री। 1857 के बाद कई सवाने उम्रियाँ लिखी गईं। शिबली और हाली ने इस पर ख़ास तवज्जो दी। शिबली ने मुसलमानों की अहदसाज शख्सियतों की सवाने लिखकर कौम को मशलेरा दिखाई है। मौलाना रूम, अन-नुमान और अल-ग़ज़ाली इनकी अहम सवाने हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ़ उन शख्सियतों की ज़िंदगी के हालात ही नहीं बल्कि एक मौर्रिख़ की तरह इस दौर के मसाइल और तारीख़ी वाक़यात भी बयान किए हैं। हाली एक बेहतरीन सवाने निगार थे। हाली से पहले भी सवाने उम्रियाँ लिखी जाती थीं, लेकिन सवाने निगारी के तक़ाज़ों को उनमें पूरा नहीं किया जाता था। इंसान को बहैसियत इंसान के पेश करने की कोशिश नहीं की जाती थी। या तो उसे फ़रिश्ता बना दिया जाता था या फिर उसमें ऐसी गैर मामूली सिफ़ात दिखाई जाती थीं जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती। हाली ने इस रविश को तर्क किया और जिसकी भी सवाने लिखी उसको एक इंसान की तरह पेश किया। इनकी 3 सवाने उम्रियाँ हैं: हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावीद। हयात सादी में शेख सादी की सवाने से ज़्यादा उनके कलाम और दूसरी तसनीफ़ों का जायज़ा पेश किया गया है। यादगार गालिब में गालिब की शख्सियत की अज़मत और दिलावेज़ी को बेहतरीन तौर पर नुमायाँ किया है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी उम्दगी और बेहद सलीक़े से उनकी मैख़ारी, खुमारबाजी और दूसरी कमज़ोरियों को भी पेश किया गया है। जबकि हयात जावीद में सर सैयद की फ़आल इल्मी और समाजी शख्सियत के अलावा उनके अहद को भी पेश किया गया है। इन दोनों जय्यद अदीबों के अलावा अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने नज़ीर अकबराबादी की सवाने उम्री ज़िंदगानी बेनज़ीर लिखी। अर्श ज्ञानवी ने उस्ताद शायर तस्लीम की सवाने हयात जावेदानी लिखी। इस तरह 1857 के बाद उर्दू नसर में सवाने निगारी की एक रिवायत बनी और सादा और इत्तलाती नसरी ज़ुबान की तरक्की हुई। नावल। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ भी इसी अहद में हुआ।
ناول کی صنف کو اردو میں رواج دینے کا سہرا نذیر احمد کو جاتا ہے، لیکن ان کے پہلے ناول میرات العروس سے قبل 2 ناول خط تقدیر مصنفہ منشی کریم الدین مطبوعہ 1862 اور ریاض دلربا مصنفہ منشی گمانی مطبوعہ 1863 وجود میں آ چکی تھی۔ نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے ناول لکھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس کا دائرہ پھیلایا۔ اخلاقی، گھریلو اور نسوانی مسئلے آگے جا کر اس دور کے سیاسی اور سماجی حقائق سے ہم آہنگ ہو گئے۔ بنات النعش، توبۃ النصوح، رویا صادقہ، محسنات، ایامہ، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت ان کے وہ ناول ہیں جن میں انہوں نے اپنے مذہبی شعار، اخلاقی شعور، عصری آگہی اور سماجی بصیرت کے عکس بکھیرے ہیں۔ ان کی ناول نگاری کا بنیادی مقصد اصلاح اور تعمیر نو ہے۔ نذیر احمد کا اسلوب بے حد رواں، بے ساختہ اور برجستہ ہے۔ بنات النعش کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے: محمودہ، محتاج کے سر میں کیا سینگ ہوتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر محتاجی اور کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی بے نوکروں کے کٹ نہیں سکتا۔ بھلا میں پوچھتی ہوں، ماما نہ ہو تو کھانا کون پکائے، پانی کون پلائے، منہ کون دھلائے، پنکھا کون جھلے، چیز کون اٹھا کر دے، چارپائی کون بچھائے، بچھونے کون کرے، گھر میں جھاڑو کون دے؟ یہ تو روزمرہ کے کام ہیں۔ کھانا، کپڑا، برتن، زیور اور ضرورت کی کل چیزیں، چھوٹی یا بڑی، یہاں تک کہ پانی پینے کا مٹی کا آب خورا، کنگھی، سوئی، سلائی، کیا آپ نے اپنے ہاتھوں بنائی ہیں؟ نذیر احمد عربی کے عالم تھے اور فارسی پر بھی دستگاہ رکھتے تھے، اس لیے بعض جگہ عربی کے مشکل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جگہ جگہ عربی کی آیات یا اقوال کے حوالے ملتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم نسواں کی اہمیت کو محسوس کر کے ایسی کتابیں لکھیں جو خواتین کے لیے خاص طور پر مفید تھیں۔ ان کے ناولوں کے ذریعے اردو نثر کو فروغ ہوا۔ نذیر احمد کے بعد ان کے موضوعات اور انداز پر بہت سے ناول لکھے گئے۔ بعد میں خواتین کی ناول نگاری میں بھی نذیر احمد کا اثر اسلوب اور موضوعات دونوں پر نظر آتا ہے۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کے ساتھ ہی اردو میں ناول نگاری جڑ پکڑنے لگی۔ حالی، سرشار، رسوا، شرر، پریم چند وغیرہ اس صنف کی طرف راغب ہوئے اور بڑی تعداد میں ناول لکھے گئے۔ افسانہ 1857 کے بعد صنف افسانہ بھی متعارف ہوئی۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں یورپی افسانوں کے ترجمے ہوئے، بعد میں تبازات افسانے لکھے گئے۔ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 عیسوی میں شائع ہوا۔ محققین کے مطابق یہ اردو میں پہلا تبازات افسانہ ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن 1907 میں چھپا۔ پھر ان کے دوسرے افسانے شیخ مخمور، صلہ ماتم، بڑے گھر کی بیٹی وغیرہ منظر عام پر آئے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ سوز وطن 1909 عیسوی میں طبع ہوا۔ یہ اردو میں تبازات افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ نیاز فتح پوری نے اپنا پہلا افسانہ ایک پارسی دوشیزہ کو دیکھ کر 1910 عیسوی میں لکھا، جو 1913 عیسوی میں چھپا۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کا سلسلہ چل پڑا اور آج تک بے شمار افسانے لکھے گئے۔ ڈرامہ ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ اس میں مکالمہ و پس منظر اور حرکت و عمل کے ذریعے کوئی قصہ یا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں ڈرامے کی روایت 19ویں صدی کے وسط میں واجد علی شاہ کے رہسوں اور سید آغا حسن امانت لکھنوی کے اندر سبھا سے شروع ہوئی۔ رہسوں اور اندر سبھا کی زبان منظوم تھی۔ ان کی عوامی مقبولیت کی بنا پر 1887 عیسوی میں مرزا
ہادی حسن رسوا نے اپنا مشہور ڈرامہ مرقع لیلا مجنوں بھی نظم میں لکھا۔ تاہم انہی ایام میں نثری ڈرامے لکھنے کا چلن ہوا۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق بہرام جی فردوں جی کا ترجمہ کیا ہوا ڈرامہ خورشید اردو میں نثری ڈرامے کا پہلا نقش ہے۔ اسے گجراتی ڈرامے سے 1871 عیسوی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد سید ابو الفضل الغیاث کا تبازات نثری ڈرامہ سہولت عالمگیری 1875 عیسوی میں کلکتے میں چھپا۔ پھر نواب سید محمد آزاد کا نوابی دربار 1878 میں اودھ پنچ میں شائع ہوا۔ ستوت تیموری، بلبل بیمار، لیل و نہار، نازاں وغیرہ ابتدائی دور کے ڈرامے ہیں جو نثر میں لکھے گئے یا نثر و نظم دونوں کا مجموعہ ہے۔ یوں تو 19ویں صدی کے آخری دور میں کئی نثری ڈرامے لکھے گئے اور ڈھاکہ، کلکتہ اور ممبئی میں اسٹیج بھی ہوئے، مگر منظوم ڈراموں کا سحر ٹوٹا نہیں تھا۔ اس دور میں نثری ڈرامے زیادہ مقبول نہیں ہو سکے۔ اسلوب کے لحاظ سے ان ڈراموں کی نثر ابتدا میں مخفف یا شعریت آمیز تھی، مگر جلد ہی عام بول چال میں بھی مکالمے لکھے جانے لگے۔ 1914 عیسوی تک کے ڈراموں میں مخفف، مسجع اور شعری خصوصیت کا حامل نثری اسلوب عام بول چال اور محاوروں سے مملو اسلوب کے ساتھ چلتا ہے۔ بعد میں جدید نثری اسلوب اپنی سادگی اور شگفتگی کے ساتھ ڈراموں پر چھا جاتا ہے۔ اردو نثر کی ارتقائی تصویر مذکورہ ڈراموں کے مطالعے سے بھی جھلکتی ہے۔ مضمون و مخالہ نگاری 1857 کے بعد مضمون و مخالہ نگاری کی بھی ہمت افزائی کی گئی۔ تہذیب الاخلاق نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ تقلید پرستی، توہم پرستی، جہالت، کاہلی، رسم و رواج، خوشامد، تعلیم کی اہمیت، اپنی مدد آپ، امید کی خوشی وغیرہ ایسے اہم اور اچھوتے موضوعات ہیں جن پر سر سید نے بڑی جرأت کے ساتھ مضامین لکھے۔ ان کے مضامین مخالے اور خطبات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسان، سلیس اور عام فہم زبان میں لکھے گئے ہیں۔ انہیں ہر طبقے کے لوگ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ مضمون رسم و رواج کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ اکثروں کا خیال ہے کہ آپس میں اتفاق ہو تو رسموں میں اصلاح و ترقی ہو، گویا وہ اصلاح و ترقی کو اتفاق پر منحصر رکھتے ہیں، مگر میں اس رائے سے بالکل مختلف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسموں کی اصلاح و ترقی کا ذریعہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ جس شخص کے دل میں اصلاح و ترقی کا خیال ہو، اس کو چاہیے کہ خود نہایت استقلال، مضبوطی اور بہادری سے تمام قوم سے اختلاف کرے اور اس رسم کو توڑے یا پھر اس میں اصلاح و ترقی کرے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید کے بعد سب سے زیادہ مضامین محسن الملک کے ملتے ہیں۔ جب رومانی نثر کو عروج حاصل ہوا تو مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، وحید الدین سلیم، عنایت اللہ دہلوی اور میر ناصر علی نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ مضمون کے ساتھ ساتھ تحقیقی مقالات لکھنے کا رواج بھی عام ہوا۔ شبلی، سر سید اور نذیر احمد نے سنجیدہ اور تحقیقی مقالے لکھے۔ تنقید 1857 عیسوی تک اردو ادب میں جانچنے اور پرکھنے کا کوئی متعین اصول نہیں تھا۔ 1857 کے بعد ادب میں خاری کے وجود کو تسلیم کیا گیا۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے کلام کے مجموعے پر ایک مقدمہ لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے پوری شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری سے اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ شبلی نے بھی نقاد کی حیثیت سے اردو نثر میں اہم اضافے کیے۔ شعر العجم نام سے 5 جلدوں میں فارسی شعراء کا تذکرہ لکھا۔
ان کی دوسری کتاب موازنہ انیس الدبیر ہے۔ اس میں انیس الدبیر کی مرثیہ نگاری کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال مغرب کے اثر سے اردو میں نظری تنقید، تقابلی تنقید اور عملی تنقید کے دستور اور قاعدے ترتیب پانے لگے اور اس کے ابتدائی نقوش بھی ابھر کر سامنے آئے۔ اسی کے ساتھ نثر میں ایک نیا موڑ آیا۔ بیانیہ میں بہت سی اصطلاحیں رائج ہوئیں جن کا تعلق تشریح، وضاحت اور تجزیے کے علاوہ علم عروض اور علم بیان سے ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں تنقید کے چلن سے نثر کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی۔ طنز و مزاح۔ طنز و مزاح انسان کی خوش طبعی، حاضر دماغی اور لطیف تیز رو فکری میلان کا آئینہ دار ہے۔ اس کا اظہار تکلم اور تحریر دونوں میں ہوتا ہے۔ حکایتوں، قصوں اور داستانوں میں کہیں کہیں پرمزاح جملے مل جاتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں بھی کئی جگہ ظریفانہ کرنیں پھوٹتی ہیں، مگر طنز و مزاح نگاری کا باقاعدہ آغاز لکھنؤ کے اخبار اودھ پنچ سے 1877 میں ہوا۔ اس میں سرشار، سجاد حسین، مرزا مچھو بیگ ظریف، جوالا پرساد برق، احمد علی شوق، نواب سید محمد آزاد وغیرہ نے انسانی کمزوریوں، اخلاقی گراوٹ، معاشی بدحالی اور سماجی برائیوں پر تیکھی نظر ڈالی اور دل کھول کر ہنسنے ہنسانے کے مواقع پیدا کیے۔ اپنی شوخی، طرحداری اور بانک پن کی ملفوظی پھول جھڑیاں چھوڑیں اور اسی میں بعض قلمکاروں نے فکری نکتے بھی بڑی ہنرمندی سے سموئے، جس سے تحریروں کے بعض گوشے مزاح سے آگے بڑھ کر طنز کی چبھن پیدا کرتے ہیں اور زیریں لہر کے طور پر کچھ عصری پیغام کے حامل بھی ہو جاتے ہیں۔ اودھ پنچ کے لکھنے والے ادیب 20ویں صدی کے پہلے 2 دہوں میں بھی چھائے رہے اور طنز و مزاح کا ایک دفتر جمع ہو گیا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان تحریروں میں ایڈیسن کی طرح کا لطیف مزاح بھی ہے، والٹیر کا تیز اور طرب انگیز طنز بھی ہے اور ہندوستانی چوپال والا پھکڑ پن، ٹھٹول اور ذاتیاتی چھیڑ چھاڑ بھی ہے۔ اگر کمزور مضامین کو نظر انداز کرتے ہوئے طنز و مزاح کے جامع اور پائیدار مضامین اکٹھا کیے جائیں تو اس عہد میں روایت ساز تحریروں کا ایک ایسا وسیع ذخیرہ ملے گا جس کی حیثیت اردو طنز و مزاح کی کائنات کے محور کی سی ہے۔ مکتوبات۔ اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ انسانی شخصیت کے مطالعے میں دوسری تحریروں کے ساتھ مکتوبات کی بھی اہمیت ہے۔ کئی ادیبوں کے مکاتیب ادب عالیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو میں غالب کے مکتوبات شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ 1857 کے بعد کے مکتوب نگاروں میں غالب کے علاوہ سر سید، شبلی، حالی، نذیر احمد، محسن الملک کے مکاتب علمی و ادبی نثر کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ غالب اپنے مخصوص انداز میں شگفتہ، بے تکلف اور مکالماتی نثر لکھتے ہیں۔ سر سید کے ہاں مضامین اور خطبات والی گہری سنجیدگی قدرے کم ہو کر دھیمی دھیمی شوخی، بے تکلفی اور ظرافت سے ان کا نثری اسلوب لہلہاتا ہے۔ شبلی کے مکتوبات میں برجستہ، لطیف، خوبصورت اور نکتہ آفری جملے لکھنے کا کم و بیش وہی رجحان ہے جس سے ان کے نثری اسلوب کی ایک پہچان بنتی ہے۔ حالی، نذیر احمد اور محسن الملک کے مکاتب میں سادگی، سلاست اور روانی کے علاوہ ایک طرح کا تدریسی انداز ملتا ہے۔ ان کے مزاج کا بنیادی عنصر پند اور نصیحت میں عیاں ہوتا ہے۔ خاص طور سے نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر احمد کے نام جو مکاتب لکھے ہیں وہ حد درجے نصیحت آمیز ہیں۔
سر سید اور ان کے معاصروں کے مکاتب اگر موضوعاتی اعتبار سے دیکھے جائیں تو ان میں ذاتی باتوں کے علاوہ مشرقی اور مغربی زبان و ادب، عصری تعلیم، تہذیب، سائنس، اخلاق اور مذہب وغیرہ پر خیال افروزی ملے گی۔ اس لیے ان قلمکاروں کی شخصیت اور کارناموں کے مطالعے میں ان کے مکاتب اہم درجہ رکھتے ہیں۔ مکاتب کے مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ صحافت ادب کی ایسی شاخ ہے جس کا دار و مدار خبر رسانی پر ہے۔ سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، علمی، ادبی، غرض ہر طرح کی خبریں اور اطلاعات نیز ان کے تجزیے مرتب اور مطبوعہ صورت میں قارئین تک پہنچانے کا یہ ایسا عمل ہے جس میں مختلف النوع مضامین اور تحریریں بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ اخبار کی ادارت اور علمی و ادبی رسالے یا جریدے کی ادارت میں خاصا فرق ہے۔ دونوں میں مواد کی ترتیب کا اصول بھی الگ الگ ہے۔ 1857 کے بعد چھپنے والے اردو کے اخبار اور رسائل میں اودھ اخبار، آگرہ اخبار، دبدبہ سکندری، اودھ پنچ، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، تہذیب الاخلاق، الندوہ، سفیر، اکمل الاخبار، آصف الاخبار، خورشید دکن، آفتاب دکن، الہلال، عظیم الاخبار، اخبار الاخبار وغیرہ اہم ہیں، جو دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ، رامپور، ندوہ، حیدرآباد، کلکتہ، پٹنہ، مظفرپور سے شائع ہوئے۔ ان میں مضامین، مقالے اور دوسری تحریریں ہوا کرتی تھیں۔ عام قارئین کو مد نظر رکھتے ہوئے مشمولات کی زبان سادہ اور آسان ہوتی تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس دور کی صحافت نے اردو نثر کے متنوع رنگ ابھارے اور عوام کے بڑے حلقے سے رشتہ استوار کرنے میں مثالی کردار ادا کیا۔ سفرنامے اردو میں سفرنامے کے نہج پر پہلی تحریر غالباً سر سید کی ہے۔ وہ اپنے سفر لندن کے اہم حالات و واقعات مضامین و خطوط میں لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ ان تحریروں میں سفرنامے کی بہت سی خصوصیتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید کے پنجاب کے سفر کی رویداد اقبال علی نے سید احمد خاں کا سفر نامہ پنجاب کے نام سے لکھی ہے۔ اقبال علی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ سفر نامے سے پنجاب میں سر سید کی تمام سرگرمیوں، چندے کی تگودد، تقریریں، اکابرین سے ملاقات، تعلیمی ماحول بنانے کی سعی وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک اور سفر نامہ محمد حسین آزاد کا سیر ایران ہے۔ اس کی ادبی حیثیت سے زیادہ اس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ بیرون ملک کا ایک اہم سفر نامہ علامہ شبلی نے سفر نامہ روم و مصر و شام کے نام سے لکھا۔ اس میں انہوں نے ترکی، شام و مصر جیسے مسلم ملکوں کے طرز حیات، مذہبی رجحان، اخلاقی معیار، تہذیبی و تمدنی حالات اور تعلیمی روش کا خاص طور پر احاطہ کیا ہے۔ قاہرہ، بیت المقدس، بیروت اور قسطنطنیہ وغیرہ کے اہم مقامات کی خاصی تفصیل لکھی ہے۔ اسکول، کالج، مدرسے، کتب خانے، اخبار، قلمکار اور ان کی تصانیف وغیرہ کے مشاہدوں سے بھی نتائج اخذ کیے ہیں۔ وہ ایک عالم تھے، اس لیے سیاسی ڈھانچے، عدلیہ، انتظامیہ اور سماجی نظام پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ورنہ ان کا سفر نامہ اور جامع ہوتا۔ پھر بھی اس کے بین السطور میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ غرض کہ اس دور میں سفر نامے لکھنے کی کوشش کی گئی اور جو ایک آدھ نمونے سامنے آئے وہ نثری شہ پارے کا درجہ تو نہیں رکھتے، لیکن عصری دستاویز ضرور کہے جا سکتے ہیں۔ اس دور میں ادبی کتابوں کے علاوہ محمد حسین آزاد نے کئی درسی کتابیں، اردو ریڈرز، خند پارسی، لغت اردو، قواعد اردو و فارسی، حکایات آزاد وغیرہ بھی ترتیب دیں۔ نذیر احمد نے منتخب الحکایات، چند پند، نصاب خسرو، رسم الخط، مبادی الحکمت وغیرہ لکھیں۔ جلال لکھنوی کی سرمایہ زبان اردو، تنقیح اللغات اور مفید الشعر، اور سید احمد دہلوی کی تیفلی نامہ، ہادی النساء، علم اللسان اور فرہنگ آصفیہ معروف کتابیں ہیں۔ اسی نوع پر
رشات صغیر، صغیر بالگرامی، رسالہ سرمہ تحقیق شوق تیموری بھی عمدہ تحریریں ہیں۔ اس کے علاوہ قانون، جغرافیہ، مالگزاری کا دستور، سائنس، معاشیات، اصطلاحات، ادبی و تکنیکی وغیرہ پر بھی رسالے اور کتابیں لکھی گئیں یا دوسری زبانوں سے ترجمہ کی گئیں۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے اردو نثر 1857 کے بعد موضوع پر سبق پیش کیا گیا۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ ادب اردو پروفیسر نور الحسن نقوی، تاریخ ادب اردو اعجاز حسین، داستان سے افسانے تک وقار عظیم، سر سید اور ان کے رفقا سید عبداللہ، اردو تنقید کا ارتقاء عبادت بریلوی، 20ویں صدی میں اردو ناول پروفیسر یوسف سرمست۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔